شادی کے تعلق سے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو رشتے کیے جاتے ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں، کس طرح ہونا چاہیے۔ قرآن میں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں بھائیں۔ بہانے کا مطلب ہے پسند آئیں، یعنی نکاح کے لیے پسند ضروری ہے۔ تو قرآن میں تم نکاح کرو ان سے جو تمہیں پسند آئیں۔ معزز سامعین، ہوتا کیا ہے، جب نکاح کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کی شادیاں کرنا ہوتی ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ نہیں پوچھتے اپنے بچوں سے کہ ہم تمہاری فلاں جگہ شادی کر رہے ہیں، وہ تمہیں رشتہ پسند ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اپنی چودراہٹ اور اپنی ایٹھ میں ہوتے ہیں، نہیں ہم نے کہہ دیا تو کرنا ہے۔ اچھا، لڑکوں سے تو کبھی کبھار پوچھ بھی لیا جاتا ہے، بار بار بلکہ پوچھ لیا جاتا ہے، لیکن لڑکیوں سے تو بہت کم، الا ماشاء اللہ، نہیں پوچھا جاتا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے ان سے نکاح کرو جو تمہیں بھائیں۔ تو معزز سامعین، بھائیں گی تو تب، پسند تو تب آئیں گی نا، تب دیکھو گے۔ تو اگر آپ کوئی لڑکا دیکھنا بھی چاہے تو شریعت نے یہاں تک اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے رشتے کے لیے دیکھ سکتا ہے، یا بن دیکھے یا کسی سے پہلے کوئی دیکھا ہوا ہو اور اس میں وہ اپنے رشتے کی پیشکش کرے تو کر سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی لڑکوں کی مرضی تو چل جاتی ہے، مگر ہم اپنی بیٹیوں کی رضا نہیں پوچھتے۔ آخرکار حق تو ان کا بھی اتنا ہی ہے نا۔ جب نکاح کرنے چلو تو جہاں بیٹوں سے پوچھا جا رہا فلاں جگہ تیرا نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ تم سے تمہاری شادی کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں پسند ہے کہ نہیں، ویسی بیٹیوں سے پوچھا جائے۔ گھر میں مائیں اپنی بیٹیوں سے پوچھیں فلاں جگہ تمہارا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، وہ لڑکا تمہیں پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر بیٹی ہاں کہہ دے تو اس رشتے کی بات آگے بڑھائی جائے، اور بیٹی اگر منع کر دے تو اس کے ساتھ زبردستی نہ کی جائے، اس کو مجبور نہ کیا جائے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی پگڑی نیچی نہ ہو جائے، نیا میں نے تو بچپن میں بات کر لی تھی، میری بات خراب نہ ہو۔ تیری بات نہیں خراب ہونے کی بات ہے، قرآن کہتا نکاح کرو جو تمہیں بھائیں، جو تمہیں پسند آئیں۔ تو یہاں پسند کا معاملہ پہلے ہے، اس لیے کہ زندگی باپ کو نہیں گزارنا ہے، زندگی ماں کو نہیں گزارنا ہے، زندگی گھر والوں کو نہیں گزارنا ہے، زندگی لڑکے کو اس لڑکی کے ساتھ گزارنا ہے اور اس لڑکی کو اس لڑکے کے ساتھ گزارنا ہے۔ تو پسند ان دونوں کی ہونا ضروری ہے، نہ کہ سب اور لوگوں کی پسند۔ ہاں، میں اتنا کہوں گا کہ جہاں لڑکے کی پسند ہو، لڑکی کی پسند ہو، تو گھر والوں کی بھی پسند ہونا چاہیے، مشورہ ہو، سب کا مشورہ ہونا چاہیے، تو لڑکی کو مجبور نہ کیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے تو لڑکی سے نہیں پوچھا جاتا، اور جب نکاح قریب آ جاتا ہے اور جب نکاح کا دن ہوتا ہے، نکاح ہونے لگتا، تب پوچھتے ہیں فلاں لڑکے کے ساتھ تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیا تم رضامندی دیتی ہو؟ تو اب کیا کریں، سارے اخراجات ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہوتا ہے، لڑکی کیسے منع کرے؟ اس وقت تو اس کو ہاں کہنے ہی ہے، نہیں بھی کہے تو زبردستی کہلوا دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے پوچھو، لڑکے سے بھی پہلے پوچھو، لڑکی سے بھی پہلے پوچھو، ان کے جذبات کا گلا نہ گھونٹو، انہیں زندگی گزارنا ہے، انہیں اس بندھن میں زبردستی باندھنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ اللہ کے ہاں تم سے سوال ہوگا۔ اللہ کرم کرے، قرآن میں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، شوہر بیوی کا لباس اور بیوی شوہر کا لباس۔ جب ایک دوسرے کا لباس بننا ہے، گویا کہ نکاح ہو رہا ہے، تو ایک دوسرے کا لباس دلایا جا رہا ہے، تو لباس جب پسند کا ہو تبھی اچھا لگتا ہے نا۔ سامعین، جب آپ بازار میں جاؤ اور جب آپ اپنے لیے لباس خریدنے لگو تو لباس اپنی مرضی کا خریدو کہ تب زیادہ اچھا لگے گا نا۔ کسی دوسرے کی مرضی کا اگر آپ نے لباس خرید لیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند نہ آئے۔
آدمی بچہ ہوتا ہے تو والدین جیسا چاہے خریدا پہنا دیا، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جب شعور اس کا جوان ہو جاتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اب میں بازار جانے کے قابل ہو گیا ہوں، اب لباس مجھے اپنا لباس اپنی مرضی کا خریدنے دو، اب تو کلر بھی میری مرضی کا ہوگا، کپڑے کی کوالٹی بھی میری مرضی کی ہوگی، اس کا فیشن و ڈیزائن بھی میری مرضی کا ہوگا۔ تو قرآن نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے میاں بیوی کو، تو لباس مرضی کا ہو تو زیادہ بہتر ہے، اس میں زبردستی نہ کریں۔ اگر کہیں پر لڑکا پیشکش کر رہا ہے اپنی شادی کے لیے، کر سکتا ہے، شرعی اعتبار سے جائز ہے، کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو شرعی اعتبار سے جو طریقہ ہے آپ رشتہ بھجوا سکتے ہیں، وہاں پر طریقہ ہے، جائز ہے، یہ شرعی حدود میں رہ کے آپ اس کا رشتہ بھجوائیے، اور رشتہ بھجوا کر کے اگر ادھر سے یس ہو جائے تو پھر آپ ان بچوں کی خوشی کا رشتہ کر ڈالیے۔ لیکن بہت سے لوگ اپنی چودراہٹ میں ہوتے ہیں، نہیں جی ہمارے بیٹے نے وہاں کہا ہی کیسے، ہم نے تو وہاں رشتہ کرنا نہیں ہے۔ اگر اشارتاً بیٹی بھی کہے، شریعت کے دائرے میں رہ کے کہیں رشتے کا اشارہ کرے اپنے گھر والوں سے، اپنے والدین سے اشارہ کرے، تو اس کے اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کا خیال کرے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پیغام کو بھجائے۔ نہیں تو پھر لڑکے اور لڑکی آپ نے دیکھا ہے اتر آتے ہیں پھر وہ کورٹ میرج کرنے پر، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں پگڑیاں واقعی اچھل جاتی ہے، اس میں خاندان کی ناک واقعی کٹ جاتی ہے، کیونکہ ماں باپ اپنی چودراہٹ میں پھٹے جا رہے تھے، ماننے کو تیار نہیں تھے، ہم تو کہیں بھی کر دیں گے، وہاں نہیں کرنا ہمیں، تو نے کہا ہی کیسے۔ ارے ان سے تو بہت بہتر ہیں جو اپنی مرضی کی شادی بھاگ کر کر لیتے ہیں، جو اپنی مرضی کی شادی کورٹ میں کر لیتے ہیں، ماں باپ کی ناک کٹا دیتے ہیں، اس سے بہتر ہے اگر کوئی بیٹا شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی گھرانے میں رشتے کا اشارہ کرتا ہے تو والدین کو چاہیے کہ اس کا مکمل خیال رکھیں۔ کوئی بیٹی حیا کے پردے میں رہ کر اگر کسی گھرانے کے لیے، کسی لڑکے کے لیے رشتے کا اشارہ کرتی ہے تو اس کے اشارے کا خیال کرنا چاہیے تاکہ عزتیں برقرار رہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کرنے لگے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ، حضرت علی جیسا کون نوجوان ہے جس کے بارے میں کہا گیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی نوجوان نہیں ہے، ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں، ذوالفقار کا مالک بھی علی ہے۔ حضرت علی جن کے بارے میں سوچنا کیا، جو علم کا، نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، اس کا دروازہ علی ہے، علی حکمتوں کا باب ہے، علی امام المتقین ہے، علی امام الاولیاء ہے، علی سلاسل کی سند ہے۔ اس علی کے ساتھ رشتہ کرنے میرے نبی چاہ رہے، پوچھنا کیا تھا، اتنا اچھا لڑکا، لیکن پھر بھی میرے نبی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سے پوچھ رہے ہیں بیٹی میں تمہارا نکاح علی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری رضامندی ہے، کیا تمہاری اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے حیا سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور دونوں آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی حیا والی آنکھوں کو جھکا ہوا دیکھا اور آنکھوں سے آنسو دے کے میرے نبی نے اسی کو رضامندی کا اشارہ سمجھ لیا۔ اسی سے فقہاء اخذ کرتے ہیں کہ اگر لڑکی سے پوچھا جائے نکاح کے لیے اور لڑکی زبان سے کچھ نہ کہہ کر کے نگاہ جھکا کے اگر آنکھوں سے آنسو بھی نکال دے، خاموش بھی ہو جائے، تو اس کی خاموشی بھی رضا کا اشارہ ہوتی ہے۔ لیکن پوچھ لینا ضروری ہے، جہاں بیٹوں سے پوچھا جاتا وہاں بیٹیوں سے بھی پوچھنا، اس میں بے عزتی نہیں عزت ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان سے نکاح کرو جو تمہیں بھائیں، جو تمہیں پسند ہوں۔ لیکن یہ غلط ہے کہ نکاح
رشتہ ہو گیا ہے تو اب نکاح کا انتظار کریں، نکاح سے پہلے فونوں پر بات نہ کرتے رہا کریں، ایک دوسرے سے ملنے کی کوشش نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ ممنوع ہے۔ رشتہ ہو گیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نکاح کا انتظار کریں، اور جب نکاح ہو جائے تو پھر جو ہے فون پر بات کریں، پھر تو وہ اس کی بیوی ہو گئی ہے، وہ اس کا مالک ہو گیا ہے، وہ اپنی بیوی کو پھر جس طرح سے چاہے اپنی بیوی کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔